السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز کے اندر رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا۔ ناظرین، آیا کہ ایک صحیح مسلم کی حدیث دلیل دی جاتی ہے کہ جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو ایسے نہ کرو کہ جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، آج اسی حوالہ سے ہم گفتگو کریں گے، اور میں حیران ہوں ان مولویوں کے اوپر جنہوں نے یہ بات کہہ دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے بارے میں یہ جملہ کہہ دیا۔ خیر ناظرین، قبل اس سے کہ ہم آگے بات کریں، میں آپ کو چند علماء کی ویڈیو دکھاتا ہوں جن کے اندر مفتی عبدالوہاب قریشی اور مفتی سمر عباس عطاری ہے۔ پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ خیر مقلدین کہتے ہیں کہ حدیث کی کسی کتاب سے ترک رفع یدین ثابت کر دیں اور معتبر کتاب کا حوالہ دے دیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 181 ورقے کی بائیں سائڈ قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھپی ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج رسول اللہ وکننا صلینا، حضور پاک باہر تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مالی اراکم، مجھے کیا ہوا، رافعی ایدیکم، کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں تم رفع یدین کر رہے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، یہ تو شریر گھوڑوں کے دم ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ جب آپ یہ حدیث پیش کریں گے غیر مقلد ایک دو باتیں کریں گے، وہ کہیں گے اس حدیث سے اگلی حدیث دیکھو، ادھر سلام کا لفظ لکھا ہوا ہے، آپ انہیں کہنا ہم نے اگلی حدیث سے استدلال نہیں کیا، اس حدیث کی بات کی ہے۔ نماز میں کبھی نہیں اٹھایا تھا آپ نے، یہ آپ نے منع کر دیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دوسری حدیث ہے۔ جاگ رہے ہیں تو آپ کو تیسری بھی سنا دوں۔ حضرت جابر بن سمرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا قومن، آپ آئے مسجد میں، آپ نے ایک قوم کو دیکھا، کیا کر رہے ہیں، رافعو ایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، رفع یدین کر رہے تھے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، آپ نے فرمایا اوے بار بار ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو، جیسے شرارتی گھوڑا اپنی دوروں کو ہلاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی ناظرین، قبل اس سے کہ ہم یہ گھوڑوں کی دموں والی ان سے سوال کریں، ناظرین اگر صحیح البخاری کا مطالعہ کریں تو ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی گئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی۔ خیر اگر سن ابو داؤد کی حدیث دیکھیں گے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سردی کے موسم کے اندر یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی چادر سے ہاتھ نکال کر رفع الیدین کر رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ چادر سے ہاتھ نکال کر کیوں رفع الیدین کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس لیے رفع الیدین کر رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز پڑھنے کا کون سا تھا۔ تو خیر ناظرین ہم آگے بھی تھوڑی سی بات کریں گے، تو قبل اس سے کہ ہم آگے چلیں میں یہ سوال بھی کرتا چلوں۔ پہلے نمبر پہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھوں کو ہلانا، یہ بات کرتے ہیں، تو ان سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ تو وہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سلام پھیرتے وقت بھی ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، اس وقت نبی پاک نے یہ منع فرمایا تھا۔ خیر ناظرین اگلا جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جو مین سوال ہے وہ یہ ہے، سب تو پہلے یہ مجھے بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ کے بقول رکوع کے جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھتے وقت جو رفع یدین کیا جاتا ہے اس کو گھوڑوں کی دم سے تشبیہ دی ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے، آپ کا خود کا ماننا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی عمر کے زیادہ تر حصے میں رفع الیدین کرتے رہتے تھے اور آخر میں آ کر انہوں نے رفع الیدین کو چھوڑ دیا تھا؟ یہ آپ کا کہنا ہے کہ آخر میں آ کے رفع الیدین کو چھوڑ دیا تھا، یعنی آپ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا تھا۔ تو کیا معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کو گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دے کے یہ عقل ہی نہیں مانتی؟ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کو یعنی تشبیہ دے گے گھوڑوں کی دموں کے ساتھ، تو لہٰذا یہ بات نہیں بنتی، عقل ہی نہیں مانتی۔ اگلی بات کرتے چلے، اگر رفع الیدین
کرنا گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ ہلانا ہے، تو آپ لوگ پھر آپ لوگ وطر کے اندر رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ آپ بھی تو پھر کرتے ہی ہیں نا، یا آپ نماز شروع وقت کرتے وقت جو آپ رفع الیدین کرتے ہیں پھر وہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ آیا کہ وہ گھوڑوں کی دموں کی طرح نہیں ہے معاذ اللہ؟ تو ناظرین اگلا سوال میں یہ بھی کرتا چلوں، جب عید کا موقع ہوتا ہے، عید کی نماز کے اندر آپ 3 تکبیر زائد کہتے ہیں، تو اس میں آپ رفع الیدین پھر کیوں کرتے ہیں؟ اس میں بھی آپ تو ہاتھ لاتے ہی ہیں نا، تو اس میں آپ شریر گھوڑوں کی دم والی حدیث حرکت جو ہے اس کی طرح پھر آپ حرکت کیوں کرتے ہیں؟ جو آپ تو یہ حدیث کو کیا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ کیوں ہلاتے ہو، تو پھر آپ یہ عید کے موقع پر کیوں ہاتھ ہلاتے ہو؟ ناظرین یہ بھی بات نہیں ان کی بنتی۔ اگلی بات ہم کرتے چلیں، اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکون سے نماز پڑھنی چاہیے، یعنی رفع الیدین سے سکون ختم ہو جاتا ہے، تو چلے ہم رفع الیدین کرتے ہیں تو سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی والا سے میں اگلی بھی بات کرتا چلوں، تو آپ جو سال بعد عید آتی ہے اس میں آپ 3 بار رفع الیدین کرتے ہیں، تو آپ سکون سے وہ بھی آپ سکون سے پڑھ لیا کریں، پھر آپ وہ نہ کیا کریں، حیرانگی والی بات ہے۔ یعنی یہ ان کے الزام کا جواب ہے ناظرین۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد یعنی کہ جب سلام پھیرتے پھر ہاتھوں کو اوپر کرتے تھے تو نبی پاک نے منع فرمایا۔ خیر اگلی بات ہم کرتے چلیں، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ حدیث کا سب سے زیادہ علم کن کے پاس ہے؟ کیا میرے پاس ہے، یا آپ کے پاس ہے، یا ہمارے مولویوں کے پاس ہے؟ نہیں، نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بعد یعنی کہ جنہوں نے یہ احادیث کی بکس لکھی انہوں نے ہمارے تک یہ حدیثیں پہنچائی ہیں۔ یعنی دیکھیں صحیح بخاری ہے، محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری نے لکھی ہے، صحیح مسلم دیکھیں تو امام مسلم نے لکھی ہے، اگر جامع ترمذی دیکھیں تو امام ترمذی رحمۃ اللہ لکھی ہے، اگر آپ سنن نسائی دیکھیں تو امام نسائی رحمۃ اللہ لکھی ہے، تو خیر ہے اگر موطا امام مالک دے تو امام مالک رحمۃ اللہ لکھی ہے۔ تو ناظرین پھر ان کے پاس زیادہ علم ہے نا، تو پھر یہ سارے کے سارے رفع الیدین پھر کیوں کرتے تھے؟ اگر یہ گھوڑوں کے دموں کی بات آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر یہ سارے جو ہیں امام یہ پھر کیوں کرتے تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا جنہوں نے یہ حدیثیں ہمارے تک یہ پہنچی ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں گھوڑوں کے دموں والی، کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ یہ تو سارے پھر رفع الیدین کرتے تھے۔ اور آئیے اگلی ہم بات کرتے چلیں، میں چاہتا ہوں کہ آگے ہم بات کریں تو آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری کی ویڈیو دکھا دیتے ہیں، پھر ان کا کیا کہنا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، اور آپ کو مولانا طارق جمیل کی بھی دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے، پھر انشاءاللہ دوبارہ پھر ہم بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین وہ بھی ویڈیو آپ دیکھ ہی لیں۔ لینا امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث العظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے۔ ہاں جی دنیا برباد ہو گئی، دونوں رفع یدین دی پئی کرو افضل ہے، یہ افضل کی بات چلی، نہ کرو افضل ہے۔ ہم جو نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ افضل ہے نہ کرنا، کرنا چاہو تو کر لو کوئی مسئلہ نہیں، اور جو کہتے ہیں کرنا ہے وہ بھی کہتے ہیں افضل ہے کرنا۔ جی ناظرین یہ آپ کے ہی علماء کرام نے یہ بات کی ہے۔ تو ناظرین اگلی ہم بات کرتے چلیں، دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو خیر وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ آگے رہ گئے مالکیوں کی بات، امام مالک ان کے اندر اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں رفع الیدین کرنا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے۔ آگے رہ گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو پھر ناظرین کرتے تھے۔ پھر وہ کیوں کرتے تھے؟ انہوں نے ساری زندگی کیوں کیا؟ انہوں نے رفع الیدین کیا تو ہمارے تک یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچایا۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعائی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔